الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آیات قرآن مجید کی روشنی میں عائشہ بنت ابی بکر زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن مجید سورہ احزاب اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے صرف ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب کا وعدہ دیا ہے جو محسنہ ہوں، جو اہل احسان، اہل عمل صالح ہوں. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے زوجات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میں سے جو واضح طور پر برے کام انجام دیں تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما. اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور عمل صالح بجا لائیں، ان کے لیے اجر ڈبل ہے اور ان کے لیے رزق کریم اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے پھر کہ اے زوجات نبی، تم دوسرے عورتوں سے بہتر ہو بشرط یہ کہ تم میں تقوی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہونے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. تقوی کا شرط ہے، طاعت کا شرط ہے، عمل صالح کا شرط ہے، ایمان کا شرط ہے. اور جو ان شروط پہ پورا نہیں آتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ڈبل عذاب بھی ڈبل. اب دیکھتے ہیں کہ کیا عائشہ صالحات میں سے یا صالحات میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہے اور ان کی اپنی کتابوں سے ہی احادیث سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، اس بات کا یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہادت دیا کہ عائشہ صالحات میں سے نہیں ہے. ان کے ہاں متواتر حدیث موجود ہے انکن صواحب یوسف، کہ آپ لوگ صواحب یوسف ہو. وہ دکھانے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بخاری مسلم میں اور دوسری کتب میں، ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو صاحب یوسف نہ نیککار لوگ تھے، نہ با ایمان تھے، نہ با تقویٰ تھیں، بلکہ وہ دشمن نبی اللہ یوسف علیہ السلام تھیں. اور ان کے خلاف وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، ان کا جو قید ہے وَإِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ، کہ ان کا قید شیطان کا قید جو ہے چھوٹا ہے، کمزور ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان کا قید، ان کا مکر ان سے بھی بڑا ہے. یہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ چاہیں تو اس کو میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ ثابت ہے، مزید دکھانے کی ضرورت نہیں. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین کہ یہ محسنات میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف محسنات کے لیے اجر عظیم ہے، غیر محسنات کے لیے اجر عظیم نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمن تھی. اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن تھی. ان کے اپنی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر حدیث نمبر 78، قال علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرع النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ سے دشمنی وہ کرتا ہے جو منافق ہو، دوستی وہ کرتا ہے جو آپ سے مومن ہو. کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 114، زر حبیش علی علیہ السلام عہد النبی الامی الی انہ لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. صحیح، یہ بھی اس کو البانی وغیرہ نے تصحیح کیا. کتاب سنن ترمذی میں ملاحظہ کریں، یہاں پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتی ہو یا رکھتا ہو اس کے کیا شان ہے. یہاں پر حدیث میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا كنا لا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہمارے ہاں منافق انصار میں منافق کا پہچان ہی ہوتا تھا کہ یہ علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. دخلت على ام سلمہ فسمعتها تقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی علیہ السلام سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور سوائے مومن کے ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اگلا حدیث ہے کہ فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعہ واخبرنی انہ یحبهم قیل یا رسول اللہ سمهم لنا قال علی منهم یقول ذلك ثلاثہ. فرمایا کہ اللہ تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کروں، 4 لوگوں سے محبت کروں. صحابہ نے اور اللہ نے خبر دی کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. صحابہ نے کہا وہ 4 کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان؟ نہیں. فرمایا علی منہم علی منہم علی منہم. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام، علی علیہ السلام. اس کے بعد فرمایا
وہ ابو ذر والمقداد وسلمان، ان سے اللہ خود بھی محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب کرا ہے کہ ان سے محبت کیا جائے. اور پھر فرمایا علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، میرے اور مجھ سے کوئی تبلیغ نہیں کرتا، میرا وسیع کوئی نہیں ہے سوائے علی علیہ السلام کے. اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان اقدس میں فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو. وہ واحد شخص مسلمان میں امت میں جو برادر رسول ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علی علیہ السلام ہے. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں یہ کتاب مصدق علی الصحیحین، حدیث نمبر 4698، یہاں پر صحیح سند کے ساتھ، صحیح علی شرط الشیخین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، یا علی آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار بادشاہ ہیں. حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، آپ سے جو پیار کرے وہ میرا حبیب ہے اور آپ سے جو پیار کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. وہ عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے. والویل لمن ابغضک بعدی، اور جہنم کی آگ ہے اس کے لیے جو میرے بعد آپ سے دشمنی کرے. اچھا، یہ پتہ جب چلا کہ رسول ایمان کا شرط محبت علی علیہ السلام ہے، اللہ علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. اور منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. بس پتہ چلا اے مسلمانوں، اگر ہم نے آپ کے کتب سے ثابت کیا کہ فلانا شخص، فلانا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کذابہ بھی ہے، کذابہ بھی. اب میرا ٹائم ختم ہے، 10 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ ہے نا، 7 منٹ تو نہیں ہے، 10 منٹ. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب دشمنی اس شخص کی آپ ثابت کرتے ہیں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جز 40، یہ حدیث نمبر ہے 24,061، عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ کی حدیث کے آخر میں عبید اللہ ابن عباس کہتے ہیں اتدری من ذلک الرجل، ہوا وہ شخص کون ہے جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا، جس نے بیماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضل ابن عباس کے ساتھ حمل کیا، مسجد لے کے آئے، عائشہ نے کیوں اس کا نام نہیں لیا؟ ابن عباس نے فرمایا علی ابن ابی طالب ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسہ، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے لیکن عائشہ کی نیت ان سے پاک نہیں ہے، عائشہ کے نفس میں ان کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے، عائشہ کے نفس میں ان کے لیے بلی محبت نہیں ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح ہے بشرط الشیخین. اچھا، اور اس کی شرح میں وہ خود کہتے ہیں ارناؤت جو بہت بڑا کٹر وہابی ہے، لا تطیب لها نفسا ای لعلی علیہ السلام علی اشتہار فضلہ وخیرہ، بلی کہتے ہیں کہ وہ عائشہ کی نیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اس لیے پاک نہیں ہے وہ نہیں چاہتی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو، ان کا خیر ظاہر ہو، اور یہ بات پتہ چلے کہ انہوں نے بیماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی ہے اور ان کو مسجد تک حمل کیا. اچھا، پھر مسند احمد حنبل میں دوسرے مقام پر جلد نمبر 43 میں چاپ مؤسسۃ الرسالہ حدیث نمبر 25,914 اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ فرمایا ہوا علی لیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، یہ علی علیہ السلام ہے، عائشہ کے دل میں ان کے لیے پاکی نہیں ہے، ان کے عائشہ کا نیت اس کے لیے صاف نہیں ہے. اسناد صحیح، حاشیہ نمبر 2، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند بشرط الشیخین صحیح. اچھا، مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ حدیث موجود ہے میرے محترم ناظرین، یہ مصنف عبد الرزاق کی جزء 5، یہاں پر باب مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، یہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تدری من الرجل الذي لم تسمع عائشہ، کیا جانتے ہو اس شخص کا نام جس کا نام عائشہ نے چھپا دیا، بتایا نہیں تاکہ اس کی فضیلت ظاہر نہ ہو، وہ کون ہے؟ هو علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولکن عائشہ لا تطیب لها نفسا بخیر، اور عائشہ کے دل میں ان کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں. تو میرے محترم ناظرین، عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عائشہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، اور وہ شہادت دے رہے ہیں، اور صحابی کی شہادت حجت ہے،
وہ بہت اچھی طرح سے شروع سے عائشہ کو بھی جانتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی چچا کے بھائی ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عائشہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی جانتے ہیں. انہوں نے شہادت دی کہ عائشہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے نیت پاک نہیں رکھتی.